استغفار یا پھر دعا ہر چیز. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تو کیسا کرتے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک تھوڑی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے کہ استغفار ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی اعمال نہیں ہے. مطلب جیسا مثال کے طور پر گناہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بولتے استغفار استغفار استغفر اللہ اور بس گناہ چالو ہے. پھر مطلب استغفار جو ہے یہ گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ دعوت نہیں کہ آپ گناہ کیجئے تو اس کو پھر بعد میں مٹا لیجئے اس کے ذریعے. دونوں چیزیں. تو استغفار کوئی صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک سینٹنس، ایک ورڈ نہیں، ایک جملہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ عمل بھی شامل ہے. تو استغفار کیسے کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 70 سے 100 مرتبہ جو استغفار کرتے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ یہ کہتے ہیں، جس میں سے بالخصوص تو فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر کہتے اور 3 بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے علاوہ ہے یہ جو آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے. اگر ایک انسان 100 مرتبہ کرنا چاہتا ہے اور یاد نہیں ہوتا، چونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ کب کرتے، وقت یاد نہیں رہتا یا کہ کیسے کرے، تو وہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کر لے تو 100 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. استغفار کا معنی یہ جملہ کہنا استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اتنا کہنا بھی کافی. استغفر اللہ یا اس سے زائد بھی آتے ہیں جملے، آپ ان کو بھی کہہ سکتے. یہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑیں. توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ اڑ جائے. تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے. تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں. پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم سمجھتے ہیں
آج کون سا نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے, پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ. اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا, ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے. ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا, صرف تنگ دستی اور کشادگی سے, تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو, سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں, سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ. روزی میں برکت, ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا. ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے, میں غم زدہ ہوں, استغفار کی کثرت. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے, استغفار کی کثرت. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے, استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح, آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے, برکت نہیں ہے, استغفار کیجیے, اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے, لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت, استغفار کو معمول بنا لیجیے. 3 عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے. غم سے نجات, تنگ دستی سے کشادگی کی طرف, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے, چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا, اور نہ صرف پکڑا, خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا, آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے, کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے, میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے, وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت, استغفار پر. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے, استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا, اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں, بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے, جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی, یاد رکھیے. ٹوٹ گئی, میں پریشان ہوا, اور ایک اونٹ میں نے پکڑا, وہ ایک اونٹنی میں نے لی, اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی, میں نکل گیا, اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے, والدین خوش ہو اٹھے, والدین سے ملاقات کی, اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر, اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے, استغفار کی برکت دیکھی, بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا, اللہ نجات دے دی, بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کریں, چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا, جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی, دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں, وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ, مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹیوں کو اور ان اونٹوں کو, اور ان کو سارے اونٹ دے دیے. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کے. آئیے استغفار کے اور فائدے سن. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مَالٍ وَبَنِينَ, مال میں روپیے اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے, تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا,
اولاد عطا فرمائے گا تمہیں. ٹھیک. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں, بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے, انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو, اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا, اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے, تارک الصلاۃ ہے, نماز چھوڑنے والا, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچ, اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے, یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی, توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا, موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا, جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا, نزات کی حالت, موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے, انسان مرنے قریب ہو, تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت, غرق ہو رہا تھا, موت دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے, یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی, توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرے. لیکن زندگی میں یاد رکھیں, مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت, مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیں, توبہ تو نصوحہ کیجیے, انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر. آئیے 12واں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنی, سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کرے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا, نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے, نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی, معافی مانگنا پڑتی, زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا, راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا, اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون قرابہ, قتل, غارت گری, شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کا اللہ کے رسول, کیا ہماری توبہ ہے؟ مطلب ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے, جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں, اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا, راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو, ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی میں جو ہے کفر اور شرک اور قتل غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے, تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تابا, ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے, شرک کیا تھا, قتل کیا تھا, جو کچھ کیا تھا, اگر توبہ کر لے, وہ آمنا, اور پہلی شرط ایمان لائے, اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا, اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے, عمل صالحا, فاولئک, تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے, سچی توبہ کیا, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم, تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ.
اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکس میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل، رائٹ کانٹیکس۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیں، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیں، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے، 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو، تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔
توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے. اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں. تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے. اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط. نفی کی اہمیت غور سے سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. وہ اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے. صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے. سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقعی میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خواہ احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ
سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے بات یاد رکھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سنیے ذرا، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند آمد ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ نوفل غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، وہ غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ نوفل اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تب سیدھے راستے پر، کیونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ نوفل ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھی، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائی ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب لیکن کون سا ہے؟ نوافل ہے، یاد رکھی، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل، اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزے کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے،
نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے، وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ نوفل، میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے۔ ہم میں سے حسد چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنانی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے۔ نوفل چاہتے ہیں اور نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر دیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے، نوافل کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ نوافل سمجھنے کی ضرورت، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونا ہے۔ دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانیاں حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لیں۔ ہو سکتا ہے دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے۔ نوافل، اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ آئیے استغفار کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں، دنیاوی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 اس کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے۔ پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت کی، اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے سماج میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا؟ غور سے سنیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا۔ کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا ہے؟ طریقہ یہاں ہے، یاد کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ؟ اسلامی طریقے ہے مال کمانے کے۔ تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ نوح علیہ السلام کی زبانی کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وہی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، آسمان سے بارش برسیں گی، دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا، پھر فرمایا وبنین، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا۔ کتنے فائدے تھے کہ 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے، صرف ایک عمل کے استغفار اور توبہ کرنے، ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ، اتنا آپ پڑھ لیجئے یہ بھی کافی، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھ لیجئے اتنا بھی کافی ہے نا۔ کہ سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے وہ بھی آپ پڑھ سکتے، اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیے، آپ اندازہ لگائیں استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے، اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملے، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی کثرت کیجیے، اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ چاہتے ہیں تو آئیے دنیا کی بہتر زندگی کے لیے جو چوتھا اصول میں آپ کے سامنے 4تھ پوائنٹ رکھوں گا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ نہ صرف دنیا کی اچھی زندگی دیں گا بلکہ میرا یہ چوتھا جو نقطہ ہے، یہ کسی مصیبت چاہے جسمانی ہو، سمجھ رہے آپ، کسی مصیبت جسمانی ہو یا ذہنی کوئی تکلیف ہو، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ یہ جو نقطہ ہے بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے، اس نقطے کو آپ باندھ لیں، یاد رکھیے اپنے ساتھ۔ یہ چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا کیا ہے معلوم آپ کو، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ دنیا میں مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہے معلوم آپ کو، اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قرآن کے اندر جب قوموں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، جس کو کہیں گے دنیا سے ان کو مٹا دیا، یاد رکھیں۔ تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی اجیرن کر دیتے، یاد رکھیں۔ ڈپریشن کے لوگ شکار ہو گئے، سمجھ رہے، گناہوں کے نتیجے میں پریشان ہیں، مال و دولت ہونے کے بعد بھی دل پریشان ہے نا، سکون نظر نہیں آ رہا ہے کہیں، ہے نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز ایک ایسی ہے جو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کو اپنے ایسا لازم کر لیجئے کہ اٹھتے اور بیٹھتے سو کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کبھی کبھار 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اتنا آپ کا توبہ اور استغفار کرنا علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ امت اس بات کو سمجھے، توبہ اور استغفار کی اہمیت کو جانے، اور ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، سمجھا، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ توبہ اور استغفار گناہ گاروں کا تو طریقہ ہے کہ وہ معافی کے لیے اللہ سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے نیک لوگ وہ بھی توبہ اور استغفار کرتے تھے، وہ انبیاء کی جماعت ہے، تمام نبیوں نے توبہ کی اور استغفار کیا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوا، کیا ہم اتنے نیک ہو گئے، کیا گناہ بالکل ہم نہیں کرتے؟ جو آج توبہ اور استغفار کی اتنی کمی ہے، ہمیں کثرت سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی میرے بھائی اور بہنوں ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ استغفر اللہ اتنا کہنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف، یاد رکھیے۔ توبہ اور استغفار میں بس تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، لیکن دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، گناہ اور معصیت کی زندگی سے پلٹ جاتا ہے، یہ توبہ ہے، اور استغفار وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے وہ گناہ جو ہو چکے اس کے لیے معافی مانگتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار، میں نے اپنا راستہ بدل لیا، میں گناہ کے راستے پہ تھا، یو ٹرن لے کے نیکی کے راستے پہ آیا، میں نے رجوع کیا، میں پلٹ گیا اور پھر استغفار کیا جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ مصیبتیں تم پر دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ ہم تو بہت تم کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔
تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو ہم استغفار کو اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے استغفار کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں، دنیاوی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 اس کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے۔ پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ملے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گے۔ آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت کی، اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے سماج میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا، غور سے سنیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا۔ کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا ہے؟ طریقہ یہاں ہے، یاد کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ، اسلامی طریقے ہیں مال کمانے کے۔ تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وحی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، آسمان سے بارش برسیں گی، دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا۔ پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا۔ کتنے فائدے تھے کہ 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے، صرف ایک عمل کے استغفار اور توبہ کرنے، ایک ہی لفظ استغفر اللہ، اتنا آپ پڑھ لیجئے یہ بھی کافی، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھ لیجئے اتنا بھی کافی ہے نا۔ کہ سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے وہ بھی آپ پڑھ سکتے، اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیے، آپ اندازہ لگائیے استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے، اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملے، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی کثرت کیجئے، اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔